تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ یہ ذہن میں رہے کہ نماز جو ہے یہ ہر ایک نبی کی قوم میں لازم رہی ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ کسی پر کوئی نماز لازم تھی، کسی پر کوئی نماز لازم تھی، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریفہ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے نماز کی جگہیں اور ان کی قوم کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ نماز کی جگہ مخصوص ہوتی تھی، جو ایک جگہ متعین کر دی گئی نماز کے لیے، پھر وہی نماز پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کو اجازت نہیں تھی کہیں اور سجدہ ریز ہونے کی۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزیں مجھے وہ عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز کا ذکر میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تبارک و تعالی نے ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بھی بنا دی ہے اور ساری زمین میرے لیے پاک کرنے والی بھی بنا دی ہے۔ یعنی جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے، میرے غلام کو پانی نہ ملے، مٹی پر ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر لے، دوسری بار ہاتھ مار کے اپنے بازوؤں پر پھیر لے، حضور فرماتے ہیں وہیں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، میرا اللہ اس کا وضو بھی قبول کر لے گا، نماز بھی قبول فرما لے گا۔ ہاں جی، بتائیں نا، مٹی کو آپ دیکھتے ہیں، مٹی بندہ منہ کو لگائے، پانی سے تو صفائی ستھرائی ہوتی ہے، تو مٹی سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ ہوتا ہے؟ صرف نیت سے آقا علیہ السلام ہے تو نیت تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مٹی سے بھی اسی طرح پاک فرمائے گا جیسے پانی کے ساتھ پاک فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک عظیم دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے اور ان کی قومیں تھیں، ان کی نماز کی جگہ خاص ہوتی تھی، وہیں پر نماز پڑھتے تھے۔ ان کی مساجد جو اور معابد قائم تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، بنی اسرائیل کے، مصر کے اندر ہی تھے۔ تو جب ان کی آپس میں کشمکش ہوئی نا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بعد، موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت توحید دی اور یہ فرمایا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، یہ جب آپ نے فرمایا تو اس کے بعد پھر مقابلے کی صورت آ گئی، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے یہاں بھی ایک جماعت جو ہے نا دوسری جماعت کے ساتھ جب لڑائی ہوتی ہے تو جو حکومت میں آتی ہے پھر وہ ان کی کوٹھیاں گراتے ہیں، ان کے بنگلے گراتے ہیں، اور کہتے ہیں بھائی ان کے بغیر نقشے کے بنائے ہوئے تھے ان کے گھر ہیں، 50 سال سے پہلے برداشت کر رہے تھے، جب لڑائی ہوئی تو ان کا گھر بھی بے ترتیبہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا یہ حکومتیں کرتی رہتی ہیں۔ تو یہی حال جو ہے نا کچھ اس وقت بھی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں فرعون اور اس کی جماعت چڑ کھا گئی، نعوذ باللہ من ذالک، پورے مصر کے اندر بنی اسرائیل کی جتنی مساجد تھیں ساری کی ساری گرا دی گئیں، ساری مساجد گرا دی گئیں، اور یہاں تک کہ ان کو نماز پڑھنے پہ ہی روک دیا گیا، نماز بھی نہیں پڑھنی۔ یہ والے حالات تو ہر جگہ رہتے ہیں، ہیں جی، جیسے مختلف ممالک میں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی صورت جو ہے نا وہ نکل آتی ہے کہ وہاں کے سر پھرے پاگل اور احمق حکمران جو ہیں وہ نماز سے منع کر دیتے ہیں کہ خبردار کو نماز نہ پڑھے۔ حالانکہ نماز تو واحد چیز ہے جس سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو ذاتی جلن جو ہوتی ہے وہ نہیں سکون سے رہنے دیتی، کہتے ہیں جی نماز بھی نہیں پڑھنی بھائی۔ پچھلے دنوں بھی انہوں نے ہندوستان میں وہ ان کا یوگی گنجا جو ہے وہ بکواس کر رہا تھا، جس نے پڑھنی ہے اندر ہی بیٹھ کے پڑھے، باہر کیوں پڑھتے نماز؟ حالانکہ مسجد میں جب رش ہوتے تو باہر ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس نے اس سے بھی منع کیا اور سختی کے ساتھ منع کیا، اور کئی ساری جگہ پہ نمازی نماز پڑھ رہے تھے ان کو ڈنڈے برسائے گئے ان پر، یہ ان کے سر کھول دیے گئے۔ اس طرح کی بدماشیاں مختلف علاقوں سے اطلاعات آئی ہیں یہ والی۔ تو یہ جیسے روس کے اندر جب یہ ان کا فیمنزم کا زور تھا، جب اس وقت بدماشی ان کی سر پہ چڑھی ہوئی تھی، عین انہی ایام میں اہل ایمان پر نماز پڑھنا تو نماز پڑھنا، گھروں میں دینی کتابیں رکھنا بھی منع تھا، دینی کتابیں رکھنا بھی منع تھا۔ ایسے پولیس والے باہر چکر لگا رہے ہوتے تھے، ہاں جی، کہیں بھی کوئی بندہ نماز پڑھتا ہوا، اللہ اللہ کرتا ہوا، کتاب پڑھتا ہوا، قرآن پڑھتا ہوا دکھائی دے جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں کے ایک نوجوان عالم جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ایسے حالات تھے
تو کہتے ہیں کہ ابا جی جو ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے تھے اور ہم نماز کیسے پڑھتے تھے. حیران ہو جائے گا بندہ کہ وہ بیچارے نماز کیسے پڑھتے تھے. کہتے ہیں پولیس والے ایسے گھوم رہے ہوتے تھے باہر. کہتے ہیں باہر کس ایسے کرتے تھے ہم کہ جناب ٹیبل رکھ دیتے, ایک میز رکھ دیتے, اس کے اوپر جو ہے چائے رکھ دیتے, تھرماس اور کپ رکھ دیتے, اور میں باہر کھڑا ہو جاتا, ابا جی اندر جا کے نماز پڑھتے. پولیس والے آ کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ تو میں کہتا جی مہمان آ رہے ہیں, ابا جی چائے بنا کے رکھ گئے ہیں, اندر سے بسکٹ لینے گئے ہیں. کہتے ہیں وہ بسکٹ کہہ کے کبھی کچھ کہہ کے اس طرح ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے. کیا مشکل حالات تھے یار ان کے پاس. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہدایت شریف تھی, کتاب فقہ کی کتاب ہے, بہت عظیم کتاب. تو کہتے ہیں ایک ہدایت شریف تھی ہمارے پاس کہ ہمارے ابا جی جو ہے نا وہ بھی ہم نے پہاڑوں کے اندر رکھی ہوئی تھی, بہانے سے جاتے تھے بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے, تو وہیں جا کے میرے ابا جی جو ہے مسلمانوں کے بچوں کو وہی ہدایت شریف پڑھایا کرتے تھے. تو اس طرح کر کے یہ تو ضرور ہے دین دشمن جتنا مرضی زور لگا لے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے ضرور رکھنے ہیں غاروں میں, ہیں جی مختلف دیاروں میں, کہیں نہ کہیں لوگ چھپے ہوئے ضرور ہوں گے جہاں سے میرے آقا علیہ السلام کا دین جو ہے وہ پڑھا بھی جا رہا ہوگا, پڑھایا بھی جا رہا ہوگا. ایسے ایسے بڑے بڑے فرعون آیا ٹکر لینے کے لیے. اس فرعون نے بھی مساجد گرائی تھی, ہیں عبادت خانے سارے گرا دیے تھے. ہیں کیسے وہ آئے تھے ذلیل لوگ جنہوں نے آگے مسجد اقصیٰ پہ حملہ کر دیا تھا. آج بھی یہودی مسجد اقصیٰ پہ حملہ کیے ہوئے ہیں. آج بھی یہودیوں کے چھینٹے جہاں جہاں پڑے ہیں گند کھانے والے لوگ, وہ بھی جناب دھمکیاں دیتے ہیں مسجد کو, ہے نا, مسجد گرا دیں گے, مسجد ٹھا دیں گے. اوپر سے نعوذ باللہ کئیوں نے یہ شعر بنا دیا, مسجد ٹھا دے, مندر ٹھا دے, مولوی ٹھا دے, گرو ٹھا دے جو کچھ ٹہندا, پر کسی بندے تو دل نہ ڈھاویں رب وہ تو رہندا. کیا بات ہے. کہتے ہیں اور یہ کہا بھی بابا بلے شاہ نے. میں کہا بلے شاہ بڑا دنا بندہ تھا, تو پاگل اور احمق ہے. اب ذرا بتائیں نا یار, یہ مسجد کا باہر کوئی تھڑا جو ہے نا بیٹھنے والی چڑھنے والی جگہ سیڑھیاں کوئی گرا دے, آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ آپ کے سامنے آئے کوئی بدماش آئے اور آگے پکھا ہی یہاں کے گرا دے, اکھیڑ دے پکھا, آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ تو کیا خیال ہے پوری مسجد گرانے پہ کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ اگر یہ بندے کہتے ہیں نا کہ ہر شے ڈھا دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو ان کو کہیں کہ تھوڑا سا کوئی مندر جا کے ڈھا دیں پھر دیکھیں, یا کسی کے چرچ کو جا کے صرف ٹکر ہی مار دیں, دیکھیں پھر کیا بنتا ہے. یہ پوری دنیا کی نصرانیت نیچے سے لے کر اوپر تک کیسے ان کا سر گھومتا ہے اور کیسے اس کی طبیعت صاف کرتے ہیں, ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ آخر پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی. اور ایک کل کی بات ہے, ایک بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا یزید کو لعنت بھیج سکتے ہیں؟ میں نے کہا یار اپنے وقت کے جو سامنے تیرے کھڑے ہوئے ہیں ان کو دو دو بجے مار منہ پہ. جی تیرے دور کے جو کھڑے ہوئے نا مائیں بہنیں بیٹیوں کو نچوانے کی جناب باہر بڑی بڑی فلیکسیں لگا رہے ہیں, یہ بڑے لانتی ہیں. میں نے کہا ان کو بھی ذرا لعنت بھیجنا ذرا توں, ہیں جیسے گزر رہے ہوں تھوڑا سا ہاتھ کا اشارہ کر کے انہوں نے کہا لخ لعنت تیرے تھے. میں نے کہا دیکھیں یزید پہ لعنت بھیجنے سے بھی زیادہ ثواب تجھے یہاں مل جائے گا, اور دنیا میں بھی جب جیل جائے گا وہاں پہ 2-4 دن ٹکور ہوگی, طبیعت تیری تب بھی صاف ہو جائے گی. وہ فرعون کو گالی دے لینا کون سا بڑا کام ہے یار, نمرود کو برا کہہ لینا کون سا بڑا کام ہے. وہ جنرل ایوب تھا نا, اس کے دور میں یہ تبلیغی جماعت والے جب سارے اکٹھے ہوتے تھے تو بہت زیادہ رش ہوتا تھا, آج بھی رش ہوتا ہے وہاں. تو اس کو خطرہ لاحق ہوا یار یہ مولوی جمع ہو رہے ہیں, کہیں یہ نہ ہو کہ مسئلہ کھڑا کر دیں میرے خلاف. اس نے جاسوس بھیجے, اس نے کہا جا کے ذرا چیک کرو رائے بینڈ میں کیا ہو رہا ہے. وہ گئے, بندہ بھی سمجھدار تھا جو گیا وہاں پہ دیکھنے کے لیے, دیکھ کے واپس آیا, کہنے لگا جرنل ہے تو مزے کر. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب ان کو غصہ چڑھتا ہے تو فرعون کو, قارون کو, شداد کو اور جناب ابو جہل کو, ابو لہب کو گالیاں دیتے ہیں جب بھی تپے ہوئے ہوں, اور جب طبیعت تھوڑی نارمل ہوتی ہے تو پھر جنت کی حوروں کی بات کرتے ہیں, یا تو بہت پیچھے چلے جاتے ہیں یا پھر بہت ہی آگے چلے جاتے ہیں. تجھے کوئی فکر نہیں ہے, تو سکون کے ساتھ رہ, مزے کر, تجھے کچھ نہیں کہتے. اب ذرا حساب لگائیں ان لوگوں کا. جی اوے تیرے سامنے جو یزید کھڑا ہے نا اس کو ذرا للکار, جب اس کو للکارے گا نا پھر جو تجھے وہ تکلیف پہنچائے گا یہ سنت حسین پہ عمل ہوگا تیرا. ہیں سامنے کھڑے ہوئے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام للکار رہے ہیں, سامنے کھڑے نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام للکار رہے ہیں, اور ایک تو وید بندہ ہے مرے ہوئے گدھے کو ہی جا کے جوتے پھیر رہا ہے اور جناب کہہ رہا ہے بھی ثواب مجھے ملے گا زندہ کوڑ قلعے کو مرنے کا. کوڑ قلعہ جانتے ہیں جس کو مارتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کا ثواب ہوتا ہے, بالکل ثواب ہوتا ہے اس کا. تو وہ جیندے کو مارنا ثواب ہوتا ہے نا, مرے ہوئے کو مارنا تھوڑا ثواب ہوتا ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا میرے آقا علیہ السلام نے, میں جو بندہ ایک ہی وار میں مار دے
ہیں اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، جو دوسرے بار میں مارے اس کو تھوڑا ثواب ملتا ہے۔ تو محدثین یہی فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، حالانکہ دنیا کے اندر اصول ہے شرع مبارکہ کا، جس نیکی والے کام میں زیادہ تکلیف ہوگی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اب جس نے ایک بار مارا ہے، ایک جوتا مار کے مار دیا، اس کا ثواب زیادہ ہے، جس نے 2 مارے ہیں اس کا ثواب کم ہے۔ یہ کیوں؟ حالانکہ زور تو زیادہ لگ رہا ہے، زیادہ زور لگنے پہ ثواب زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ ہے، یہ وہ کوڑ کرلا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گرگٹ کہتے ہیں اس کو، جی ہاں، کوڑ کرلا جو ہے، گرگٹ جو ہے، اس نے نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس نے وہاں پہ پھونکیں ماری تھی تاکہ آگ بڑھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو وہ ہے جو پھونکے مارنے والا تھا، میرے دادا جان علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تب، تو میں لہٰذا جو بندہ اس کو ایک بار میں مارے گا اس کو زیادہ ثواب ہے، جو 2 میں مارے گا اس کو کم ثواب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جس نے ایک میں مارا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے کہ اس نے گستاخ کو زندہ رہنے کی مہلت نہیں دی، اور جو اس نے 2 بار مارے ہیں، 2 بار میں مارا ہے، 3 بار میں مارا ہے اس کو، تو میں اس بندے نے گستاخ کو زیادہ سانس لینے دیے ہیں، اس لیے اس کا ثواب کم ہو گیا ہے، اس لیے اس کا ثواب کم ہو گیا ہے۔ بتائیں، یا جو کوڑ کرلا ہو یہ اس کی اولاد میں سے ہو، وہ ان کا دادا شیطان تھا جس نے نہ پھونکے ماری تھیں آگ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ سزا رکھی ہے۔ تو آج یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک ہیں جو گستاخوں کے حامی بنے ہوئے ہیں، گستاخوں کے لیے جناب جگہیں فراہم کر رہے ہیں، ان کو جناب باقاعدہ ان کی دعوتیں کر رہے ہیں، ساری حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، کوڑ کرلے مارنے سے بھی زیادہ ان کے منہ پہ لتر مارنے کا ثواب ہے، لیکن مار کے تو دیکھنا یار، مولوی بھی بحثیں کر رہے ہیں یزید پہ لعنت بھیجنا جائز ہے یا نہیں۔ او بھائی ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ہے، آپ نے بنا لیا ارادہ تو بھیجیں، جتنا دل کرے آپ بھیجیں، آپ نہیں بھیجنا چاہتے تو آپ جو ہے نا وہ آپ پھر بڑا کام کر لیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات پہ درود بھیج لیں، بتبع آقا علیہ السلام پہ درود بھیج کے امام حسین پہ درود بھیج لیں، آپ یہ کام کر لیں۔ اور بھیجنا بھی چاہتے ہیں نا یار، تو پھر اپنے دور کے یزید پہ بھیجیں تاکہ یہاں بھی کوئی کربلا واقع ہو یار، یہاں ہم بھی دیکھیں یار امام حسین رضی اللہ عنہ کے خدام جو ہیں وہ دین دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام، آپ نے جب دعوت توحید پیش کی تو حکمرانوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، فرعون اور اس کی جماعت نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری مساجد اور ان کی قوم کی جتنی بھی مساجد تھیں ساری کی ساری گرا دیں، ساری مسجدیں گرا دی گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز تو اب بھی معاف نہیں ہوئی۔ حالات یہ ہوگا کہ مسجد گرا دی گئی، نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، جبکہ پہلے انہی کو حکم تھا کہ تم نے جو خاص کی ہوئی جگہ نماز کی صرف وہی نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا آ رہا ہے، یہ آیت مبارکہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف، یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف۔ وہ وحی کیا تھی؟ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ آپ جو ہے نا اپنا ٹھکانہ بنا لیں اپنی قوم کا، بیوتاً بطور گھروں کے، مصر میں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور آپ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیں، آپ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کو قبلہ کی سمت رکھ لیں، واقعی الصلاۃ، اور گھروں میں ہی قبلہ بنا کے، یعنی قبلے والی جگہ خاص کر کے وہیں پہ واقعی الصلاۃ، وہیں پہ نماز پڑھتے رہو، وہیں پہ نماز پڑھتے رہو۔ اب دیکھیں یار، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بتائیں بنی اسرائیل کا ہر گھر مسجد بنا نہیں بنا؟ پھر جب دشمن دباتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انقلاب لاتا ہے، اللہ تبدیلی لاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسجد نہیں بنانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کی سختی کی وجہ سے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دی، میں تم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے اپنے اپنے گھر کو مسجد بنائے، وہیں پہ نماز پڑھ لے، قبول کر لوں گا میں۔ تو یہ آج بھی بعض ائمہ کے نزدیک سنت موقدہ ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور بقیہ ائمہ کے نزدیک، جمہور کے نزدیک، اہل السنہ کے نزدیک جو ہے جماعت یہ واجب ہے، جماعت واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار بارش آ گئی مدینہ منورہ میں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا حضرت بلال کو کہہ کر، میں بلال اذان دے دو، تم سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ اعلان تھا ان کے لیے، لیکن آقا علیہ السلام خود مسجد میں تشریف فرمائیں، خود حضور مسجد میں بیٹھے ہوں۔ ایک صحابی ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے پہنچے مسجد نبی شریف میں،
آقا علیہ السلام میں تم نے اعلان نہیں سنا تھا؟ کہنے لگے حضور سنا تھا۔ میں تو پھر کیوں آ گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سوچا آپ اکیلے مسجد میں ہوں گے، چلو میں آپ کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، وہی نماز پڑھ لوں گا آپ کے ساتھ۔ کیا محبت تھی یار حضور کے صحابہ کو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اکیلے ہوں گے تو اس لیے میں آ گیا ہوں۔ اعلان بھی ہو گیا سارے گھروں میں نماز پڑھ لو، پھر عزیمت والا راہ اختیار کیا حضور کے صحابی نے، حضور کی محبت نے انہیں گھر نہیں بیٹھنے دیا، بارش میں ہی مسجد میں پہنچائے۔ بہرحال تو گھروں میں مسجد بنانے کا ہمیں بھی حکم ہے جی، کیا ہے ہمیں؟ مسجد البیت کے نام سے پورا گھر ہوگا، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں گی، اور مسجد والی جگہ، نماز والی جگہ ہوگی بھی نہیں گھر میں۔ وہ بیچاری خواتین جو ہیں وہ اتنی بھولی ہوتی ہیں، بچوں نے پیشاب کیا ہوتا ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے قالین بچھے ہوتے ہیں، تو قالین پہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، وہ وہیں پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں خشک ہو گیا تھا۔ بھئی خشک ہونے سے پاک تھوڑی ہو جاتا ہے، یہ زمین ہے چلو خشک ہو گئی تو پاک ہو گئی، دھوپ کی وجہ سے تشمیس جو ہے یعنی بالتشمیس یعنی دھوپ کی وجہ سے زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن قالین تو پاک نہیں نہ ہوتا، اور نہ ہی ہم اس کو پاک کرنے کا طریقہ پوچھتے ہیں کسی سے۔ جگہ ناپاک ہوتی ہے، جگہ جگہ پہ کبھی کہیں پہ نماز پڑھ لی، کبھی کہیں پہ نماز پڑھ لی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جب سے ہم نے اسلامی روایات کو رخصت کیا نا تو پھر فرنگی روایات تو ہم پہ وہ تو آنی تھی۔ اب بتائیں نا، پورے گھر کے اندر روٹی بنانے کی بھی جگہ خاص ہے یا نہیں؟ روٹی بنانے کی بھی جگہ خاص ہے، مہمان آ جائے اس کے بٹھانے کی بھی جگہ خاص ہے، خود اپنے رہنے کی بھی جگہ خاص ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ٹی وی رکھنے کی بھی جگہ خاص ہے۔ پورا کمرہ ایک ٹی وی لوچ کے نام سے مشہور ہے۔ کس نام سے؟ لوچ، ٹی وی لوچ، وہ جناب ہر گھر میں بنا ہوا۔ یار نماز پڑھنے کی بھی جگہ بنائی ہے کوئی ہم نے؟ وہ جگہ نہیں ہے۔ کاش کہ ہم لوگ سمجھیں، ایک جگہ جو ہے نا وہ خاص کریں میرے آقا علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ ایک دو گھر دیکھے میں نے، جی ایک دو گھر دیکھے میں نے، وہاں پہ جناب ایک جج تھے، وہ زندگی ساری خیر کرتے رہے ججی، بعد میں وہ توبہ کر گئے۔ تو ایک بار پھر میں ان سے گیا تو کئی بار ہوں، لیکن ایک بار مجھے کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہے، نماز آپ پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیتے ہیں۔ ان کے گھر کے اندر مسجد ایسی شاندار بنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی یہ ہم نے آقا علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مسجد شریف بنائی ہے، اور مسجد شریف بھی اتنی تھی اس میں کم از کم 50 بندے نماز پڑھ سکتے تھے، اور انتہائی قیمتی سے قیمتی شے لگائی ہوئی تھی انہوں نے اس میں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے نماز پڑھائی ہے تو اب تو خیر ہم خود ہی آئے ہیں، وگرنہ ہمارے گھر کی خواتین بھی یہیں پہ نماز پڑھتی ہیں، ہمارے گھر میں ہے یار کچھ ہے۔ باقی ہر شے کے لیے جگہ خاص ہے، گاڑی کھڑانے کے لیے، کھڑی کرنے کے لیے بھی پورا کمرہ موجود ہوتا ہے ہمارے پاس، جس کو گیراج کہتے ہیں۔ ہر ایک چیز کے لیے، نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی کدھر پڑھ رہا ہے بیچارہ، وہ کدھر پڑھ رہا ہے۔ اچھا پھر ان کو پھر قبلے کی سمت بھی معلوم نہیں ہوتی، اور جس کا جس طرف جی چاہتا ہے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر سے تہذیب اسلامی کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اندلس میں تو کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں، جب مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے اندلس میں، کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر سینکڑوں کے حساب سے دینی کتابیں نہ ہوں۔ ہر بندہ مطالعہ کرتا تھا، ہر بندہ مطالعہ کرنے والا تھا، ہر بندہ کتابیں پڑھنے والا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف عالم کے گھر میں کتابیں ہوتی تھیں، یہاں تو کسی کو بھی دے بھی نہیں ہے کتاب، یہاں بھی یہ تحفہ آپ کے لیے، ٹھیک 2 مہینے بعد مقدس اوراق میں آئی ہوئی ہوگی۔ یہاں پہ کئی بار کتابیں ہم نے دی ہیں۔ عید والے دن میں پتہ نہیں کتابیں یہاں پہ میں نے تقسیم کی لوگوں کو، عید کے دوسرے تیسرے دن آنی شروع ہو گئی واپس۔ میں نے کہا یار بڑا سریع المطالعہ شخصیت ہیں آپ، تو بھی ایک منٹ مارا ہے پڑھ کے آپ نے کتاب کو ردی سمجھ کے واپس بھیج دیے، یہی حساب ہے ہمارا۔ اللہ تبارک کو ہو، مسلمان کے گھر میں کم از کم ایک کمرہ کتابوں کے لیے ہونا چاہیے، وہی بے شک نماز کے لیے ہو جائے، کتابیں وہی رکھی ہوں، قرآن پاک وہی رکھا ہو، ادب اور احترام کے ساتھ رکھا ہو۔ ہاں جی، نماز کے لیے جگہ خاص ہونی چاہیے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی آیت مبارکہ دیکھیں، فرمایا کہ ہم نے ان کو وحی کی، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، کہ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم اپنی قوم کے لیے ٹھکانہ بنا لو مصر کو، ہیں جی بطور گھر کے، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، واقعی الصلاۃ، وہیں پہ نماز قائم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے وبشر المومنین، فرمایا کہ اے موسیٰ، اے ہارون، تم ان کو خوشخبری بھی سنا دو، ان مومنوں کو خوشخبری بھی سنا دو۔ خوشخبری کس طرح بھائی؟ خوشخبری اس طرح کہ پہلے تم پابند تھے نماز ایک ہی جگہ پڑھنے کے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے پابند تھے، ہاں جی، کہیں اور وقت ہو جاتا تھا تو بیچارے دوڑتے ہوئے واپس آتے تھے کہ نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جانا ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں خوشخبری ہے اس بات کی کہ تم گھروں میں بھی نماز پڑھو گے، تمہاری وہ نماز بھی اسی طرح قبول ہوگی جو مسجد میں قبول ہوتی ہے۔ تو بتائیں نماز جو ہے نا وہ کسی بھی حال میں کسی بھی قوم کو نماز معاف نہیں رہی۔ آقا علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضور ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے اور جہاد پہ نہیں جائیں گے، اگر قبول ہے تو ہمیں کلمہ پڑھا لیں، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو بات سنو، جہاد اور زکوٰۃ صرف تم لوگوں کو میں چھوڑ سکتا ہوں، باقی رہی نماز، حضور فرماتے ہیں لا خیر فی دین لیس فی رکوع، میں کہ اس دین میں بھی کوئی خیر ہے جس میں نماز ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات فرمائی حضور نے۔ مطلب یہ ہے، سوچنے والی غور کرنے والی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لا خیر فی دین لیس فی رکوع، میں اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع یعنی کہ نماز نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندے میں بھی کوئی خیر نہیں ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس میں خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔